محمد وآل محمد سوز لپکائی اشک نام آنے کو ہے جوش میں گل ہے دعا سے ہی جاوانے کو ہے دوڑے رحمت کے اب پردیسا دوڑے رحمت کے اب پردیسا آنے کو ہے قلب نازک پر غبار آنے نہ پائے اے زمین تیرے گھر میں ہے مولا میں بوترا تیرے گھر میں ہے مولا میں بوترا نظم کر لوں زیارت اے اجل دم لے ابھی جو میرا مشکل کشا ہے وہ جنم جو میرا مشکل کشا ہے وہ جنم ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون دیکھیے کس کس کے سے میں سوا دیکھیے کس کس کے سے میں سوا قتل کرنے لاتے ہیں کوٹھے پر مسلم کو لئی وقت آخر ہے لبے بام آفتاب وقت آخر ہے لبے بام آفتاب آنے کو ہے آہ سو انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جہاں کا ہے اندو علم بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کانٹوں کے علم سید سجاد سے پوچھو ایزائے سفر مسلم ناشاد سے ایزائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو کہ سخت دغا کوفیوں نے گھر سے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے لاکھوں ہیں کدھر جائیں لاکھوں ہیں عدو جائیں کدھر جان بچا کے آفت میں گرفتار ہوئے کفر میں آفت میں گرفتار ہوئے کفر میں یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے نرغے میں اور کوئی مددگار نہیں نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں
लगाने लगे मजलूम पत्थर, नूरानी बदन हो गया मजरूह सरासर। और सामने से मुंह पर लगा जुल्म का, और सामने से मुंह पर लगा जुल्म का, क्यों गिरना पड़ा है फलक फटके जमीन पर। लाले लबे जा बख्श गिरे कटके, लाले लबे जा बख्श गिरे कटके जमीन। ये कहते थे मुस्लिम के लाइनों ने खजारा, एक संग सितम उस लबे मजरूह पर मारा। रीश और गरबा में लहू भर गया सारा। जब हाल ये पहुंचा तो कहा जंग का, जब हाल ये पहुंचा तो कहा जंग। आदा से कहा दिल में जरा रहम को जा दो। गश आता है पानी मुझे थोड़ा सा पिला, गश आता है पानी मुझे थोड़ा सा पिला दो। कब सुनते थे बेकस का सुखन जुल्म के बानी, थे कत्ल की तदबीर में वो दुश्मन जानी। ले आई ज़ईफ़ा वहीं एक जाम में पानी। किस्मत ने मगर बुझने ना दी तशना दा, किस्मत ने मगर बुझने ना दी तशना दा। सूखी हुई थी गुल सी ज़ुबां खुश्क गुलू था। उस पानी को मुंह से जो लगाया तो लो, उस पानी को मुंह से जो लगाया तो लहू था। दुश्मन तो कई सौ थे ये बेयारो मददगार। बर्छी कभी पड़ती थी कभी पड़ती थी तलवार। अंधो पांधो थे आजार पे आजार। किसी आसे के कम उतरते थे, किसी आसे के कम उतरते थे। हर बाजू को सितमगार जो बांधे थे रसन से। पवारे मुँह छुटता था हर जख्म बदन, पवारे मुँह छुटता था हर जख्म बदन। ज़हरा ने कई बार तड़प कर ये पुकारा। क्या दिल था कि मुतलक न डरा वो सितमारा। जालिम ने कई ज़रब में सरतन से उतारा। फटता है जिगर अब नहीं गोयाई का या, फटता है जिगर अब नहीं गोयाई का या। लिखा है चला लेके जो कातिल सर मुस्लिम। कोठे के तले फेंक दिया पैकर, कोठे के तले फेंक दिया पैकर मुस्लिम। اللهم صل على محمد وآل की
جگی جمولی شہنے تو حاطف نے کہا رو کر یہی بستی بسے گی فاطمہ کے نونہاں یہی بستی بسے گی فاطمہ کے نونہاں سر پر رکھا شملہ بلائے اٹھ کے لے لی ماں نے گھونگر والے بلائے اٹھ کے لے لی ماں نے گھونگر والے بالوں کی زبان پر مدھائے پردیس میں مسلم کے یتیم و بدفائے دریا پاپ خط نہ لے کے چلا ہے چھوٹے کو بڑا بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور اس کو مدد کا نہیں معلوم زور اس کو مدد کا نہیں معلوم ہے بے رحم کے خوابوں میں ہے دو نازوں کے پالے ہر سو نگر آگے کوئی آگے بچا لے ہر سو نگر آگے کوئی آگے بچا لے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختہ ایک بار زباں پر لاتا بے ساختہ ایک بار زباں پر لاتا سنہا غریبوں کا خدا کے لیے دم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے اب ہم کبھی گھر میں آئے تو قسم لے کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ایسا توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا خود آئے نہیں کی تیری جان تمنا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا حجرے میں نمازیں پڑھی اور کیا ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پا عمل کا تقسیم جو کچھ ہم سے ہوئی ہو بیل کا تقسیم جو کچھ ہم سے ہوئی ہو بیل کا یہ جرم ہے بنا پوچھ جو آئے ہے تیرے گھر حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر کرتے پھٹے گے سوکھی چسیلی لگی ہم پر تکلیفات جگاب چھوڑ ستمگا تکلیفات جگاب چھوڑ ستمگا جنگل میں کہیں بیٹھ کے ہم روئیں گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو ناپ سوئیں گے منہ کر کے تیرے گھر کو ناپ سوئیں گے سنتا نہ تھا مظلوم کی ایک ستمگار
یہ تھے ندا زوج حارث پہ پڑھ کر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بجا دی رہے مہمانوں کو اپنے تو بجا دی رہے چھڑوا دے کی پکڑی ہوئی زلفوں کو عدو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ بالوں کو بکھیرے ہوئے مومنہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بزاد گئے پاؤں پسر رکھ دی گئے پاؤں پسر رکھ دی گئے باندھ دیا بس بس کی زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم زہرا مجھے سر لگے نظر آتی ہے زہرا مجھے سر لگے نظر آتی ہے سر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لو خاک پپایا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے قاتل کو سنایا پوچھو یہ لہو کرتے سے تلوار جھکا دے لوٹو بڑے بھائی کے لو میرے لوٹو بڑے بھائی کے لو میرے وہ مولا کے ہوش سے غلطا مجھے کیا ڈر بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گر کر کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈ برادر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر کس نے ہے نصیب ایسے الٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد جناب زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدری برائے خوشنودی امام زمان بآواز بلند أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وأهل بيته
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. سورہ بینہ کی 7ویں آیت، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا وہ سب سے بہتر ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اور ملائکہ کائنات داخل مسجد ہوئے ہیں تو رسالت مآب نے دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا آدھا و شیعت ہی خیر البریہ. یہ علی اور ان کے شیعہ یہ خیر البریہ ہیں، یعنی سب سے بہتر. اب اگر رسالت مآب کے ارشاد کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو گویا وہ رسالت مآب کی تکذیب کر رہا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب معراج پر تشریف لے رہے ہیں، تو جب چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں تو یاقوت سرخ کا ایک مقام دیکھا. جبریل نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے اور یا رسول اللہ اس کی شبیہ زمین پر کعبہ بنایا گیا. لیکن اللہ بھی شبیہ بنا رہا ہے. بیت المعمور کی شبیہ کعبہ بنا رہا ہے اللہ. آج ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شبیہ کیوں بناتے ہیں، حرام ہے. اللہ پہلی ہی منزل میں بتا رہا ہے کہ شبیہ بنانا حرام نہیں. اس کے بعد اس منزل پر میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ جبریل نے حکم الہی سے تمام انبیاء کو جمع کیا اور رسالت مآب کو ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا کہ آپ امامت کریں نماز کی تمام انبیاء. رسالت مآب سوچ رہے تھے یہاں میرے جد اعلیٰ آدم بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، تو ایسے میں آگے بڑھوں یا نہیں. جبریل نے کہا نہیں نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھے، مطلب ہاتھ بڑھا کے آگے کر دیں. سارے انبیاء رسالت مآب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جبریل اگر ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دے تو ان سے کوئی اعلیٰ اور نہیں ہوتا. اگر رسالت مآب کسی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ دے تو پھر کون ان سے بلند ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہوتا. نعرہ حیدری، نعرہ خنود امام زمان بآواز بلند قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ آلِهَةٍ يُعْبَدُونَ. اے میرے حبیب سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے کہ آیا رحمان کی عبادت کے علاوہ ہم نے کسی اور کی عبادت کا حکم دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں لوگوں تک پہنچی، قرآن نے پڑھا تو ایک مرتبہ اس آیت پہ جب پہنچے تو دیکھیں ایمان جو نہیں لاتے وہ ہمیشہ شک کرتے ہیں. ایک مرتبہ لوگوں نے شک کیا کہ رسالت مآب نے اس آیت پر عمل نہیں کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسالت مآب تشریف لائے دنیا میں
تو نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ یوسف تھے، نہ کوئی تھا، کوئی نبی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔ تو اب اگر پروردگار عالم نے رسالت پاک کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے ما سبق انبیاء سے پوچھئے، تو رسالت پاک نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں کیا قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہاں چلو جو قرآن ناطق ہے وہ سمجھائے گا۔ مولائے کائنات کے در پر لے کے آئے تو ایک مرتبہ کہا کہ یا علی کیا اس آیت پہ رسالت پاک نے عمل کیا ہے؟ تو مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، یہ آیت کیا زمین پر نازل ہوئی؟ کہتے پھر کہاں نازل ہوئی؟ کہا رسالت پاک جب معراج پر تشریف لے گئے اور چوتھے آسمان پر پروردگار عالم کے حکم سے جبریل نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور رسالت پاک نماز پڑھا رہے تھے، اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ ان انبیاء سے پوچھئے کہ ہم نے رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا بھی حکم دیا ہے، اور آپ لوگوں کو نبوت کس بنیاد پر ملی؟ رسالت پاک نے سوال کیا، صلوات ارشاد ایک مرتبہ رسالت پاک سوال کرتے ہیں تمام انبیاء سے کہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو نبوت کس بنیاد پر؟ تو انہوں نے کہا کہ اقرار وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اقرار نبوت آپ کی، اور اقرار ولایت علی ابن ابی طالب۔ تمام انبیاء کو نبوت ملی ہے 3 اقرار۔ آج دنیا کہتی ہے شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا، یہ بھی الزام ہے شیعوں پر کہ علی ولی اللہ ہم نے بڑھا دیا، جبکہ سارے انبیاء نے یہ کلمہ پڑھا اور نبوت ملی اسی بنیاد پر کہ وحدانیت کا اقرار، رسالت پاک کی رسالت کا اقرار اور مولائے کائنات کی ولایت کے اقرار۔ پھر کچھ لوگوں نے رسالت پاک سے بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے اس پر عمل کیا تھا؟ دیکھیے شک کرنے والے جو ہے رسالت میں بھی شک کرتے تھے، اور الزام ان پر ہے جو رسالت پاک پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حق پر الزام جو لگایا جاتا ہے کفر کا، تو ایک دلچسپی کی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پاکستان میں بعض علاقوں میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ ایک مرتبہ ایک ملنگ گزر رہا تھا ادھر سے، اسے پکڑ لیا لوگوں نے اور کہا کہ پڑھ یہ کیا ہے؟ اس نے دیکھا لکھا ہے کافر کافر شیعہ کافر، تو اس انداز میں پڑھا وہ کہ 3 کافر ہیں ایک شیعہ۔ تو معلوم ہوا کہ شیعہ بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ملنگ ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ 3 کافر اور ایک شیعہ۔ تو رسالت پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہاں زمین پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ جس وقت میں چوتھے آسمان پر گیا تھا وہاں انبیاء سارے جمع تھے، مجھے نماز پڑھانا پڑا اور وہاں میں نے ان انبیاء سے سوال کیا۔ تو شک کرنے والے رسالت پاک پر بھی شک کیا کرتے تھے،
اب شیعت کے بارے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین۔ مجھے آدم سے لے کے رسالت مآب تک کسی نبی کے لیے یہ نہیں ملا کہ پروردگار عالم نے کہا ہو کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصرانی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے۔ کیوں؟ کسی نبی کے لیے آدم سے لے کے رسالت مآب تک کسی نبی کے لیے پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصرانی نہیں ہے، یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان ہے۔ لیکن جناب ابراہیم کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ حنیف مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے۔ لیکن جناب ابراہیم کے لیے پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم شیعہ تھے۔ چونکہ اللہ جانتا تھا کہ شیعوں پر کفر کا الزام لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی ایجاد کرنا مطلب ہے۔ اب پروردگار عالم نے جب ابراہیم کو شیعہ کہا تو وہی تصدیق کر دی کہ جو شیعہ ہوتا ہے نہ وہ یہودی ہوتا ہے، نہ نصرانی ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ حنیف مسلم ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں ان کے جو امتحانات ہیں آپ دیکھیے سارے امتحانات الگ، اور صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہے وہ نار نمرود سے، اور نار نمرود میں پھینکنے کے لیے ایک طریقہ استعمال کیا گیا۔ ہوا میں ہے جناب ابراہیم، کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں آگ میں۔ ایسی صورت میں جبریل کہتے ہیں مالک تیرا خلیل ہے، آگ میں جا رہا ہے، اسے بچانے کی اجازت؟ کہا ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو جاؤ۔ آتے ہیں جبریل آ کے کہتے ہیں اللہ کا حاجت ہے، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ جناب ابراہیم کا جواب دیکھیے، اللہ کے خلیل ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ہاں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں۔ معلوم ہوا شیعہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ ملائکہ کی بھی مدد نہیں مانگتا، مدد مانگتا ہے تو صرف اس سے مانگتا ہے جس کی اجازت دی بنی لیکن متوا کہتے ہیں کہ تجھ سے نہیں۔ تو اب جبریل کہتے ہیں تو پھر جس سے حاجت ہے آپ بیان کیجئے۔ جب یقین کی منزل دیکھیے، ایمان کی منزل دیکھیے، خلیل ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے، یعنی اللہ دلوں کی حاجتوں کو جاننے والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ جانتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے۔ اب اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو بچا لے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جل جاؤں۔ معلوم ہوا شیعہ نبی اس منزل پر ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کے اپنا تحفظ بھی نہیں چاہتا۔ مرتبہ پہنچے آگ میں اور آگ گلزار ہو گئی۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچے ہیں آگ میں تو لوگوں نے دیکھا کہ کسی سے محو گفتگو ہے۔ جب محو گفتگو جب رسالت مآب کو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا لوگوں نے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آگ میں کون پہنچ گیا جناب ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے۔ تو یہ راز اس وقت کھلا جب مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا انا الذی انجیت ابراہیم من نار نمرود، میں وہ تھا جس نے نار نمرود سے ابراہیم کو نجات دی۔
تو معلوم ہوا کہ مولائے کائنات نجات دے رہے ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا کیوں. قرآن مجید میں آیت ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا نذیر بنا کر، بشیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے بعد کسی انسان کو اللہ پر حجت قائم کرنے کا موقع نہ ہو. یعنی اگر اللہ رسولوں کو نہ بھیجتا تو انسان بارگاہ الہی میں کہتا کہ مالک تو نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا تھا تو ہم تیرے راستے پر کیسے چلیں. لہذا پروردگار عالم نے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم نے جب رسولوں کو بھیجا ہے عادی بنا کے، تو ایسی صورت میں یہ حجت قرار پاتے ہیں انسانوں پہ، تاکہ انسانوں کی حجت اللہ پر نہ قرار پائے، اور اسی لیے تو انہیں حجت اللہ کہا جاتا ہے. اچھا، حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کے معنی ہے دلیل. حجت اللہ کے معنی ہے جو اللہ پر دلیل، اللہ پر دلیل ہو. تو اب اللہ پر دلیل وہی ہو سکتے ہیں جن کے پاس صفات پروردگار عالم. اگر وہ صفات پروردگار عالم کا اظہار کرتے ہیں تو دلیل قرار پاتے ہیں پروردگار عالم کے وجود پر، اس کے صفات پر. اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا حجت اللہ کسے کہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. حجت خلق سے پہلے ہوتی ہے، خلق کے ساتھ ہوتی ہے اور خلق کے بعد ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلق سے پہلے حجت کون ہے؟ تو رسالت مآب کا ارشاد ملتا ہے اول ما خلق اللہ النور، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرا نور خلق کیا. انا والیم من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. معلوم ہوا ساری خلقت سے پہلے ان کا نور وجود موجود تھا. اور جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں الحجت قبل الخلق. اچھا، خلق کا اطلاق کس پہ ہوگا؟ اب قرآن مجید کی اگر آیتیں دیکھی جائیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انی خالق بشر من طین، میں بشر خلق کر رہا ہوں مٹی سے. تو معلوم ہوا کہ بشر خلق میں آئے گا. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ملائکہ کے لیے کہ انا خلقنا الملائکۃ اناسا وهم شاہدون، کہ جب لوگوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو مؤنث قرار دیا ہے، تب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے اناث خلق کیا تھا اور لوگ دیکھ رہے تھے؟ معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی خلق میں آ گئے. جنات کے لیے پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نار سے خلق ہوئے. اس کے بعد زمین و آسمان کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انا خلقنا السماوات والارض الا بالحق ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا مگر حق کے ساتھ. تو معلوم زمین و آسمان بھی خلق میں آ گئے. اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب خلق میں آ گئے. اس کے بعد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات کو بھی خلق کیا تاکہ آزمائے انسان کو. تو معلوم ہے کہ موت و حیات بھی خلق. اب کیا کیا خلق ہو گیا؟ انسان خلق، زمین و آسمان خلق، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ خلق، ملائکہ خلق، موت و حیات بھی خلق. اب جو بعد میں آئے اس کا اثر پہلے پر نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہ موت و حیات کا اثر ان پر جو حجت اللہ ہے نہیں ہو سکتا. ہم کو موت آ جائے تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم بالکل عاجز ہو جاتے ہیں.
لیکن اگر یہ اس دنیا سے جاتے ہیں، آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ جس طرح موت کا اثر ہم پر ہوتا ہے ان پر ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہی تو سبب ہے کہ ساری کائنات سے جب لوگ پکارتے ہیں یا علی تو ایک مرتبہ گرتا ہوا سنبھل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عاجز نہیں ہوتے اس موت سے، بلکہ اس موت پر اتنا اختیار ہوتا ہے کہ جسے چاہتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کے مردہ کر دیتے ہیں، اور اس مردے کو جب وہ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے، تو ایک مرتبہ ارادہ کر کے زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو معلوم موت و حیات پر ان کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اول مخلوق ہے، خلق سے پہلے ان کا وجود ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہے قبل الخلق۔ اب چند مال خلق کے لیے مولا کائنات کا ارشاد ملتا ہے کہ انا مع الآدم الاول، میں آدم اول کے ساتھ تھا۔ میں عرض کروں مولا یہ آدم اول کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ انا مع الآدم کہہ دیتے آپ، یقیناً چھٹے امام جعفر صادق علیہ تو ارشاد فرمایا کہ 18,000 عالم پروردگار عالم نے خلق کیا اور 18,000 آدم بھی خلق کیا۔ اسی لیے مولا کائنات ارشاد فرمایا میں آدم اول کے ساتھ تھا، یعنی پہلا آدم جو پہلے زمین کے ساتھ خلق ہوا اس کے ساتھ بھی مولا کائنات موجود تھے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابراہیم کے لیے جناب مولا کائنات ارشاد فرماتے کہ میں نے نجات دی ابراہیم۔ اسی طرح موسیٰ عیسیٰ کے لیے ساری تفصیل ہے، سارے انبیاء کی مدد آپ نے کی۔ اور اس کے بعد بعد الخلق کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت ملتی ہے لمن الملک اليوم، جب ساری دنیا تباہ ہو جائے گی تو ایسی صورت میں ایک آواز آئے گی کہ آج کس کی حکومت ہے؟ یہ کون پوچھا ہے؟ کیا اللہ پوچھا ہے؟ اگر اللہ پوچھے تو وہ اللہ نہیں رہتا، معلوم ہوا لسان اللہ کوئی ہے جو پوچھا ہے لمن الملک اليوم، اور اس کا جواب آ رہا ہے للہ الملک القہار، یہ اس کی حکومت ہے جو قہار ہے، واحد القہار۔ تو معلوم ہوا کہ ایک پوچھنے والا ہے، ایک جواب دینے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعد الخلق میں پھر یہی دو ہستیاں ہیں جو قبل الخلق موجود تھی۔ تو یہ حجت اللہ ہے، اور حجت اللہ کے لیے ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ حجت اللہ کبھی کسی مقام پر مقید نہیں ہوتا۔ یہ اب جیسے ہمارا جسم ہے، ہم اس میں مقید ہیں، اگر میں یہاں ہوں تو یہاں نہیں ہوں، دوسرے کا مقامات پہ کہیں نہیں ہوں، لیکن مولا کائنات 40 مقامات پر موجود رہ کے بتا رہے ہیں کہ حجت اللہ وہ ہے جو کسی ایک جگہ مقید نہیں ہوتا۔ سبحان دامن عقل کو جو چار نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک کر نہیں سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی اسے پاک نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری، خوشنود یہ امام زمان بآواز بلند صلوات۔ ایک اور بات اب خدمت میں عرض کروں، مولا کائنات کا ارشاد کہ میں قبر میں آؤں گا۔ دنیا کہتی ہے قبر میں کیسے آ سکتے ہیں جبکہ قبر بند ہو جاتی ہے، تو جب ملک آ سکتا ہے قبر میں تو ملک کو کسی مقام پر متعین کرنے والا کیوں نہیں آ سکتا؟ یقیناً وہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے تو محسن نقوی نے کہا تھا زندگی بار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم کو یقین ہے کہ علی معلوم ہوا کہ قبر بھی علی کو روکتی نہیں، ہاں لیکن حجت اللہ امتحان کی منزل میں جب آتا ہے، کربلا کی منزل میں بھی پیاس کی شدت میں وہ قربانیاں پیش کی جاتی ہے کہ کائنات میں کوئی قربانی پیش نہیں۔ آج چونکہ ہر جگہ ذکر ہوتا ہے ان دو یتیموں کا،
جناب مسلم بھی وہ ہستی ہے. دیکھیے کربلا میں تو پانی نہیں تھا نا, کربلا میں پانی نہیں تھا, لیکن یہاں تو پانی موجود تھا, پانی لایا گیا, لیکن جب پینا چاہا تو خون سے آلودہ ہو گیا. کتنی ظلم کی بات ہے کہ اس عالم میں پہنچا دیا جناب مسلم کو کہ پانی ہوتے ہوئے بھی پی نہیں سکتا. جب دربار میں پہنچے ہیں, کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو, سلام کیوں نہیں کرتے, تو ارشاد فرمایا ماں امیر تو میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں. اور اس کے بعد وہ منزل لطیف ہے, آپ کی قربانی پیش ہو گئی, آپ کے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو ذرا اندازہ کیجیے جناب مسلم نے وصیت کی تھی. جب پوچھا گیا تھا وصیت تو کہا تھا کہ میرے بچوں کو پہنچا دیا جائے مدینہ, لیکن قید کر دیا گیا. اب قید خانے میں جو زندان بان تھا, اس نے دیکھا کہ بچوں کا یہ عالم ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں, عالم یہ ہے کہ بچوں کا انتہائی پاکیزہ کردار ہے. پوچھتا ہے کہ بچوں تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے جب بتایا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں, ہمارا تعلق رسالت معاد سے ہے, تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں, لیکن آپ راتوں رات کوفے سے نکل جائیے. آزاد کر دیا, بچے ایک مرتبہ نکل گئے وہاں سے, ساری رات دوڑتے رہے, لیکن بچوں کو راستہ معلوم نہیں تھا. صبح ہوئی تو دیکھا کہ کوفے ہی میں موجود تھا. ایک مرتبہ ایک درخت پر چڑھ گئے, وہیں ایک کنواں تھا, کنویں کے پاس درخت پر چڑھ گئے. حارث کی زوجہ آئی پانی بھرنے کے لیے, اس نے دیکھا پانی میں سایہ, دو چاند سے بچوں کا سایہ نظر آ رہا ہے. اس نے پوچھا کون ہو؟ کہا دیکھیے یہ صادقین کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں, اور جب کہا مسلم کے بچے ہیں تو اس نے کہا, وہ چاہنے والی تھی, ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آؤ بچوں میرے ساتھ چلو, میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں, پانی پلاتی ہوں, میرے پاس ٹھہرو. ایک مرتبہ لے کے گئی گھر, کھانا کھلایا, پانی پلایا, رات ہوئی, بچے چھوٹے میں سو گئے. اب وہ حارث آیا رات میں, تلوار لیے ہوئے, اور کہتا ہے کہ میں سارا دن ڈھونڈتا رہا, مسلم کے بچے نہیں ملے, پتہ نہیں کہاں چھپ گئے. بچے سو گئے تھے. خواب میں ایک مرتبہ دیکھا کہ رسالت معاب آئے ہیں اور مسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلم آپ کے بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت مسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی آئیں گے. تو ایک مرتبہ دونوں بچوں نے وہی خواب دیکھا, آپس میں ایک دوسرے سے کہہ کے رونے لگی. جب رونے کی آواز پہنچی تو حارث نے ایک مرتبہ پوچھا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ زوجہ نے ٹالنے کی کوشش کی, لیکن ایک مرتبہ حجرہ کھول کے دیکھتا ہے تو دو بچے ہیں جو آپس میں لپٹے ہوئے گریہ کر رہے ہیں. وہاں پھر سوال کرتا ہے تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ کہتا ہے سارا دن میں تمہیں ڈھونڈتا رہا, تم میرے ہی گھر میں ہو. اس کے بعد وہ ظلم کیا ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو بال پکڑ کے تماچے مارتے ہوئے لے کے آتا ہے اور ستون سے باندھ دیتا ہے, باندھ کے سامنے تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح اسی تلوار سے تمہیں قتل کروں گا. دیکھیے شرعی حکم تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو ان کے سامنے ہتھیار نہ بتایا جائے, لیکن ہائے کیسے ظالم تھے یہ, اور کہ مرتبہ تلوار سامنے رکھ دیتا ہے. ساری رات بچے تلوار کے سامنے بندھے ہوئے کھڑے رہے, اور اس کے بعد جب صبح نمودار ہوئی تو ان کو لے کے چلا. ایک مرتبہ قتل کرنے کے لیے دریا کے کنارے لے کے گیا, وہاں ایک بچہ دوسرے بچے پر سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے شہادت کے لیے, لیکن ایک منزل وہ آئی کہ اس نے چھوٹے کو اپنے زانوں کے نیچے دبایا, بڑے کو قتل کر دیتا ہے, اور اس کے بعد ان کا سر لے کے بدن کو دریا میں پھینک دیتا ہے. پھر دوسرے بچے کو ذبح کیا, اس کا بدن پھینک دیا, دونوں بدن آپس میں مل گئے ایک مرتبہ. اور اس کے بعد یہ دونوں سر لیے ہوئے بڑے فخر سے دربار میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے مسلم کے بچوں کے ساتھ لائے ہیں. اتنے زیادہ, حالانکہ
کہ ظالم وہ بھی تھا لیکن ان بچوں کی کمسنی کو دیکھ کے کہتا ہے تجھے ذرا رحم نہیں آیا ان بچوں پر کہ تو نے انہیں قتل کر دیا. ایک مرتبہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسے بھی لے جا کے قتل کر دیا جائے. اسی مقام پر لے جایا گیا. وہاں لوگوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں اور خون پڑا ہوا ہے. اس سے پوچھا کہ تو نے کیا یہ گڑھے بنائے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بچے تڑپ رہے تھے. آئے بچے کیسے تڑپے ہوں گے اور کیسے انہیں ذبح کیا گیا ہوگا. مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو مستعفی ہے جو 11 سے مشرف فرما. ہمارے بچوں کو تعلیم کے لیول سے آراستہ فرما. ماں باپ کے سامنے انہیں پروان چڑھا. اے میرے مالک، ہمیں اس قابل بنا کے ہم لوگ سب ایمان زمانہ کر سکیں. وقت ضرور موجود نو مناسبین میں شمار فرما. توجید فرما حضور ایمان. کربل کے شہیدوں کی آغاز شہادت ہے. کوفے میں یہ مسلم پر کیا عالم غربت ہے. کیسا یہ ستم ٹوٹا پردیس میں مسلم پر. کیسا یہ ستم ٹوٹا پردیس میں مسلم پر. کیا ہے نام و نسی ہے یہ کیسی مصیبت ہے. کوفے میں یہ مسلم پر کیا غربت ہے. افسوس مسافر پر وہ ظلم و ستم ڈھائے. افسوس مسافر پر وہ ظلم و ستم ڈھائے. زخمی ہے بدن سارا یہ کیسی عداوت ہے. کوفے میں یہ مسلم پر کیا عالم غربت ہے. سر کاٹ کے پھینکا ہے کوٹھے سے تن مسلم. سر کاٹ کے پھینکا ہے کوٹھے سے تن مسلم. ماتم کرو سر پیٹو یہ بات قیامت ہے. کوفے میں یہ مسلم پر کیا غربت ہے. مسلم کی یتیماں کو پہناتے ہیں شہ گوہر. مسلم کی یتیماں کو پہناتے ہیں شہ گوہر. پر شہ کی نگاہوں میں بیٹی کی بھی غربت ہے. کوفے میں مسلم پر کیا عالم غربت ہے. کربل میں ملا پرسا یوں شیخا سکینہ کو. کربل میں ملا پرسا یوں شیخا سکینہ کو. دلے ہیں تماچے ہیں دلے ہیں تماچے ہیں. ہر کام اذیت ہے. کوفے میں یہ مسلم پر
السلام عليك أيها الحسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختك حوراء زينب وقاسم بن حسن وسكينة بنت الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا معيث الشية والزوار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسأل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.